پاکستان کی قومی آبی پالیسی 2018 کے مطابق ملک میں آبی وسائل کو ہنگامی بنیادوں پر ترقی دینا ناگزیر ہے۔ اس پالیسی کے تحت پانی کے وسائل اور اس سے متعلق امور کو ہر طرح کی سیاست سے بالاتر رکھنا چاہیے، تاہم کچھ عناصر سیاسی مفادات یا علمی کی بنیاد پر اس اہم منصوبے کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ منفی پروپیگنڈے کے تحت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نہری منصوبے کے لیے سندھ کے دریا کا پانی استعمال کیا جائے گا۔ یہ 6 نہروں پر مشتمل ہوگا۔ سندھ کے پانی پر سنگین اثر ڈالے گا۔ مزید یہ کہ اس منصوبے کو انڈین بیسن ایریگیشن سسٹم کو وسعت دیے بغیر بنایا جا رہا ہے، اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI میں کیوں نہیں پیش کیا گیا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ منصوبہ مکمل طور پر پنجاب حکومت کا ہے، جس کے لیے 1.2 ملین ایکڑ زمین لیز پر دی گئی ہے اور اس پر 22.34 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ جیسے ہی اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، کچھ مخصوص عناصر نے بے بنیاد الزامات اور منفی مہم کا آغاز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے کے لیے سندھ کے پانی کا کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ پانی دریائے ستلج سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ 176 کلومیٹر طویل ایک نہر پر مشتمل ہے، نہ کہ 6 نہروں کے کسی سسٹم پر، جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مزید برآں یہ نہر صرف اضافی سیلابی پانی جون سے اکتوبر کے دوران کو لے جانے کے لیے استعمال ہوگی، جو بصورت دیگر ضائع ہو جاتا ہے۔ انڈس بیسن ایریگیشن سسٹم میں پانی کی مقدار 4.566 ملین ایکڑ فٹ بڑھا دی گئی ہے، جس سے سندھ سمیت تمام صوبے مستفید ہو رہے ہیں۔ شہید کینال منصوبہ پنجاب کے مختص شدہ پانی کے حصے سے مکمل کیا جا رہا ہے، جس سے کسی دوسرے صوبے کے پانی کے حق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ منصوبہ صرف پنجاب کا نہیں بلکہ پاکستان کا منصوبہ ہے، جس سے ملک میں زرعی پیداوار بڑھے گی، پانی کا بہتر انتظام ہوگا اور قومی معیشت مستحکم ہوگی۔ اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا دراصل ملک کی ترقی کے خلاف سازش ہے۔ یہ وقت حقیقت کو اپنانے اور بے بنیاد دعووں سے آگے بڑھنے کا ہے۔ پانی پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور جو لوگ اس سیاست کے نظر کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل عوام کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ محفوظ شہید کینال محض ایک نہر نہیں بلکہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ کیمرامین محمد آصف کے ہمراہ حاجی محمد سعید، DN نیوز، ملتان۔